جی بیٹا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ الحمد میم. للہ میم. الحمد للہ میم، الحمد آپ للہ. کیسی ہیں؟ الحمد للہ میم ٹھیک. چلے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ہی رکھے. اوکے، آج ہم اپنا فزیولوجی کی ہم دینا اس کے دو پارٹ ہیں نا سلیبس کے. میں نے آپ کو بتایا تھا کورس آؤٹ لائن میں دو میجر پارٹ ہیں. ایک ہے پلانٹ فزیولوجی اور ایک ہے پلانٹ ایکولوجی. تو فزیولوجی کے چار چیپٹرز ہیں، جن میں سے تین ہم نے کور کر لیے ہیں، اور ایکولوجی جو ہے اس کے چیپٹر زیادہ ہیں. اور آج میں سوچ رہی کہ فزیولوجی کو تھوڑا بریک دے دیں. کل بھی آپ نے کہا بہت مشکل مشکل میڈم آپ پڑھا رہی ہیں، تو اب ہم تھوڑا سا آسان پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. میرا خیال ہے مڈ کے پیپر ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو ریسپریشن سٹارٹ کروں گی. اور آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکولوجی کا پہلا چیپٹر کہہ لیں، پہلی آؤٹ لائن کا پہلا پارٹ کہہ لیں کہ ایکولوجی ہوتی کیا ہے. انٹروڈکٹری آپ سمجھ لیں کہ اس کا لیکچر ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایکولوجی کیا ہے اور ڈفرینٹ لیولس جو ہیں آپ کہہ لیں کہ ایکولوجی کے وہ کیا ہیں، اور پھر آگے ان کی ڈیٹیل اور ٹائپس آف ایکولوجی. اکثر جب آپ ایگزامس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالانکہ یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں، لیکن ایکولوجی کے حساب سے اگر کوشچنز آئیں تو عموماً اس کے انٹروڈکشن میں سے اکثر کوشچن لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ آرٹ ایکولوجی کیا ہے، سن ایکولوجی کیا ہے. انٹرویو میں آپ بیٹھیں تو آپ سے پوچھتے ایکولوجی ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کوشچنس جو ہیں اس کے آ جاتے ہیں، تو اس کی بیسک بھی آپ سمجھیں کہ امپورٹنٹ ہی ہے. تو لیٹ اسٹارٹ. آئی ہوپ کہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہوگی اور ریکارڈنگ بھی میں نے آن کر دی تھی پہلے سے. تو جی، سو دا ٹرم ایکولوجی اٹ از ڈرائیوڈ فرام اے گریک ورڈ اوئکوس، اور اوئکوس کا مطلب ہے کہ فیملی، ہاؤس ہولڈ جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ لوگی کا مطلب، لوگی سے تو آپ ویل فیملیئر ہیں، میرے خیال ہے میٹرک میں کئی دفعہ لوگی کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو دس مینس ٹو اسٹڈی، مینس کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہاؤس ہولڈ کی اسٹڈی. آپ رہتے کیسے ہیں، ایک فیملی کیسے ایک گھر میں رہتی ہے اپنی باقی ممبرس کے ساتھ اور اپنی گھر کے ماحول کے ساتھ، وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے، رہتی ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکولوجی. اور فرسٹ ٹائم جو ایکولوجی ہے ورڈ، اسی اسپیلنگس کے ساتھ تو نہیں لیکن تھوڑے چینج اسپیلنگ کے ساتھ، ایکولوجک جو ہے دس واز یوز بائی دا جرمن زولوجسٹ ارنسٹ ہیکل ان 1866. اور بعد میں پھر جو ہے آرگنیزمس کی اسٹڈی ان دیئر ہومس کو پھر ایکولوجی کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، جس کو اب ہم ECO ایکو اینڈ لاگی اب ہم کہتے ہیں ایکولوجی. So it is the study of the relationship of the organisms to their environment. اب environment میں اس کے باقی members بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ biological part جو ہے، اور environment میں اس کے جو ہیں وہ باقی فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، جس کو ہم اے بایوٹک فیکٹر کے نام سے جانتے ہیں. اے بایوٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، بایوٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. سو دس ریلیشن شپ انکلوڈس فزیکل انٹریکشن بھی ہے ورڈ کے ساتھ، اینڈ ممبرز آف اسپیشیز. جیسے میں نے آپ کو گھر کی ایگزامپل دی ہے، گھر میں آپ باقی ممبرس کے ساتھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آرگنیزمس آر ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی دا انوائرمنٹ، and their activities of the environment in turns also change the activity of the organisms in turns also change the environment. مطلب environment ہم پہ influence کر رہا ہوتا ہے اور ہم environment پہ influence کر رہے ہوتے ہیں. So all these type of studies are included in ecology. انوائرمنٹ کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا فزیکل اور بایولوجیکل کنڈیشن آف اینی اسپیس، آف اینی سائٹ انڈر وچ دا آرگنیزمس لیوز. تو اس کو آپ کہیں گے کہ وہ انوائرمنٹ ہے. تو وٹ از دا اسکوپ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایکولوجی؟ ایکولوجی کی جو اسٹڈی ہے یہ ایکچولی نہ صرف آرگنیزمس کی ڈسٹریبیوشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اس پہ ہم، بلکہ آرگنیزمس کا جو ابنڈنس ہے، مطلب کسی جگہ پہ وہ کتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پھر اس زیادتی کی وجہ کیا ہے، کیوں وہاں پہ وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، کیوں دوسری جگہ پہ جو کم پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو اسٹڈیز ہیں اس کو ہم ایکولوجی میں شامل کرتے ہیں نارملی. لیکن اس میں تو اب خیر بہت زیادہ آگے فیلڈز بن گئے ہیں، جیسے باٹنی کے آگے کافی سارے فیلڈز ہیں، اس طرح ایکولوجی کے بھی پھر آگے کافی سارے سب فیلڈز بن جاتے ہیں.
So this also includes the factor which control the number and location of the organism. This also includes the distribution and abundance of the organism. This also includes different levels of the ecology. उनके मतलब एक तो ये कि organism के level पे different चीज़ों को discuss करना और कि ecology के different levels पे इन तमाम factors को जो है वो discuss करना along with their environment which takes place in each level. Now what are the levels of ecology? आप इससे well familiar होंगे. अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकोलॉजी को देखते हैं तो दैट इज ऑर्गेनिज्म, या जिसको इन अदर वर्ड्स आप इंडिविजुअल भी कह सकते हैं. ठीक है. और काफी सारे इंडिविजुअल्स जब एक जगह पे मौजूद होते हैं, काफी सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे जो होते हैं, एक ही तरह की स्पीशी के, उसको हम फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन है. उससे बड़े स्केल पे चले जाएं तो यही जो पॉपुलेशंस हैं, एक जैसी पॉपुलेशंस और डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन जो आपस में रह रही होती हैं किसी एक जगह पे, उनको फिर हम कम्युनिटी कह देते हैं. और डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं जो किसी एक जगह की जगह पे हैं, एक रीजनल, उनको हम कह देते हैं कि वो इकोसिस्टम है. और इकोसिस्टम को ही अगर आप कह लें कि काफी जगहों के इकोसिस्टम जो हैं जो कि एक तरह का बिहेवियर रखते हैं, एक तरह की वेजिटेशन, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो एक तरह की वेजिटेशन हो उसके अंदर, उनको हम कह सकते हैं कि वो बायोम्स हैं. यानी कि इकोसिस्टम और बायोम्स आप यूं समझ लें कि एक ही चीज है. फर्क सिर्फ ये है कि इकोसिस्टम जो है वो छोटे स्केल पे है और बायोम्स जो है वो वही चीज बड़े स्केल पे है. ठीक है. इकोसिस्टम में आप उसी मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज को आप अपनी उसके बायोटिक और इन बायोटिक दोनों तरह के इंटरेक्शन से जो है वो आप यूँ कह लें कि उसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो है बायोस्फीयर में आप आ जाएं तो योर होल अर्थ, यानी कि जिसमें आपके तमाम आप कह लें कि बायोम्स को अगर मिलाना, जितने भी रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं आप कम्युनिटीज के हिसाब से, प्लांट कम्युनिटीज के हिसाब से, तो उसको एज अ होल ले लें तो दिस इज बायोस्फीयर. और डायग्राम आपके सामने, और मेरा ख्याल है कि आप पहले से भी इससे फैमिलियर होंगे. इंडिविजुअल से डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है आपस में मिलकर पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन, communities से ecosystem along with their abiotic environment, and then फिर different ecosystems कह लें, या फिर इन अदर वर्ड्स के इकोसिस्टम ही लेकिन लार्जर स्केल पे तो वो बायोम बन जाएगा. समटाइम जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना लेवल्स की, तो किसी जगह पे इकोसिस्टम को स्किप कर देते हैं, बायोम लिख दिया जाता है. किसी जगह पे बायोम को स्किप कर देते हैं, इकोसिस्टम लिखा जाता है. लेकिन आप इनको इकट्ठा भी मतलब बता सकते हैं कि इकोसिस्टम को आप कह लें कि ये छोटे लेवल पे है, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, और बायोम जो है ये जरा बड़े लेवल पे जो है इंडिविजुअल इंटरेक्शंस अलोंग विद देयर एनवायरनमेंट, जो कि एक तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं. ठीक है. तो ये दोनों इस लिहाज से एक ही चीज है, सिवाय इसके कि एरिया का फर्क है, एक छोटे लेवल पर एक बड़े लेवल पे. नाउ वन बाय वन हम इनकी जो है वो डिटेल भी देखते जाते हैं. कुछ तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दी है डिटेल जो है इसकी, और बाकी को हम अब वन बाय वन देखते हैं. जैसे ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल इकोलॉजी जो है, दिस इज आल्सो नोन एज ऑट इकोलॉजी. एज आई टोल्ड यू टू मेजर टाइप्स जो हैं इकोलॉजी की, आगे मैं जाकर इनकी भी दोबारा भी इसको बताऊंगी. तो उनमें आ जाती है सिनिकोलॉजी एंड ऑट इकोलॉजी. ऑट ऑटो से यानी कि इंडिविजुअल की इकोलॉजी जो है दिस इज ऑट इकोलॉजी. और जब ज्यादा इंडिविजुअल्स यानी कि स्पीशीज की आप कह लें कि सॉरी पॉपुलेशन की स्टडी हो जाएगी, कम्युनिटी की स्टडी हो जाएगी, तो एक इंडिविजुअल नहीं रहेगी तो फिर उसको हम कहेंगे दैट इज सिनिकोलॉजी. तो इसमें हम इस लेवल पे हम किस तरह की स्टडी कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है. तो इस तरह की स्टडीज जो हैं इसको फिर हम कहेंगे कि दिस इज ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी. और ये एक इंडिविजुअल की डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको जो है वो स्टडी करना होगा. इसी में फिर ये भी चीज़ आप शामिल कर सकते हैं कि उस इंडिविजुअल का जो टॉलरेंस लेवल है वो कितना है, किस हद तक वो हार्श इन्वायरमेंट को या लेस हार्श इन्वायरमेंट को जो बर्दाश्त कर सकता है, किस तरह की हैबिटेट को वो पसंद करता है कि जिसमें वो रहता है. क्योंकि एक खास इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी या आर्ट इकोलॉजी में फिर शामिल होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन इकोलॉजी. तो पॉपुलेशन में पहले हम एक तरह के इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब हम ज्यादा इंडिविजुअल्स की बात करें जो कि आपस में
اس کا جو بیسک کرائٹیریا ہے پاپولیشن کا وہ کیا ہے کہ انڈیویجلس جو کہ آپس میں انٹربریڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایک ہی طرح کے انڈیویجلس بن گئے نا, مطلب ان کا گروپ آف انڈیویجل بن گیا جو کہ آپس میں انٹربریڈ کر سکیں. ان کو پھر ہم ایک لیول پہ رکھتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کو پھر ہم کہیں گے کہ دس از پاپولیشن ایکالوجی. اور پاپولیشن میں یو پیپل نو کہ اس میں پلانٹس بھی آ جاتے ہیں, اینیملس بھی ہیں, اور لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک جگہ پہ انڈیویجلس رہ رہے ہوتے ہیں, پلانٹس اینیملس, تو پھر ان کا آپس میں بھی ایک دوسرے پہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹو میک این ایکو سسٹم جو اس کا ہائر لیول ہے ایکولوجی کا. تو پھر وہ آپس میں کمپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو انہی کمپٹیشن کی اسٹڈی کو پھر آپ پاپولیشن ایکالوجی میں ڈال سکتے ہیں کہ کمپٹیشن فار دا ریسورسز لائک فوڈ ہے, واٹر ہے, اسپیس ہے. اور پھر اسی میں پاپولیشن میں وہ دوسرے پہ ڈپینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہی ریسورسز کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ وہ خود کنزیوم کر رہے ہیں, ایک یہ کہ وہ دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے. تو اس طریقے سے انہی اسپیکٹس کو اگر سامنے رکھیں تو پاپولیشن ایک دوسرے کو میوچلی بینیفٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی اور کے ساتھ کمپیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے ان پاپولیشن کی پھر گروتھ کیسے ہوتی ہے, اس کے اندر کتنے انڈیویجول پائے جاتے ہیں, ان کی رینج کیا ہے, کس انوائرمنٹ میں وہ گرو کر رہے ہیں, اور ان کی ایج کیا ہے اس پاپولیشن کے انڈیویجول کی. اس طرح کی جو اسٹڈی ہے وہ پھر پاپولیشن ایکالوجی میں آ جائے گی. نیکسٹ لیول ہے ایکالوجی کا, دس از کمیونٹی. اور کمیونٹی میں پھر پاپولیشن کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی. مطلب پہلے ہم نے پاپولیشن میں ہم نے رکھا ہے گروپ آف انڈیویجلس جو کہ انٹربریڈ کر سکیں آپس میں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پاپولیشن آف این ایریا, جس میں پھر ڈفرینٹ پاپولیشن آ جاتی ہے. ایک پاپولیشن کسی اور پلانٹ اسپیشی کی ہو سکتی ہے, دوسری پاپولیشن کسی اور پلانٹ اسپیشی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ پاپولیشن جب کسی ایک جگہ پہ جو موجود ہے وہ پھر اس جگہ کی کمیونٹی کہلائیں گے. اور پھر جس طریقے سے پاپولیشن آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو کمیونٹی پہ تو پھر لیول آف انٹریکشن اور بھی بڑھ جائے گا. تو اسی طرح کی پھر اسٹڈیز کے آیا مطلب وہی چیزیں جو آپ پاپولیشن لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں انہیں کو پھر تھوڑا اور انہینس کر دیں, انہیں کا گروتھ ریٹ, انہیں کی آپس میں انڈیپینڈنسی, ان کا آپس میں کمپٹیشن, ان میں آپس میں میوچلزم, کمنسلزم, ان تمام طرح کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی اسٹڈی میں اس کو ڈال سکتے ہیں. اور انٹریکشن میں پھر اس کو آپ لوگوں نے میرے خیال ہے کہ اس کی بیسکس پڑھی بھی ہوں گی. پریڈیشن ہے, کمپٹیشن ہے, پیراسٹیزم ہے, کمنسلزم ہے, میوچلزم ہے, گریزنگ ہے, کیونکہ ڈفرینٹ پاپولیشنز جو ہے وہاں پہ رہ رہی ہوں گی. تو وہ کسی ایک خاص قسم کی پاپولیشن کو متاثر بھی کر سکتی ہے, جیسا کہ اینیملس جو ہیں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک خاص کمیونٹی میں جو پلانٹ کی پاپولیشن ہے اس کو وہ گریس کر کے ختم بھی کر سکتی ہیں, اس کو ایکسٹینشن تک بھی پہنچا سکتی ہیں. تو بہت زیادہ سویئر جو ہے اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے تمام انٹریکشن کی جو اسٹڈی ہے وہ پھر ہم کمیونٹی لیول پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی کو تھوڑا اور لارجر اسکیل پہ آپ لے جائیں اور کسی خاص انوائرمنٹ میں, اب آپ انوائرمنٹ کو بھی ساتھ میں ڈال رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ میں جو بایولوجیکل کمیونٹی which are living together in a specific environment that is known as ecosystem. So in other words اگر آپ یہ کہیں کہ ایکو سسٹم جو ہے ایک ایکالوجی کا ایک ایسا میجر یونٹ ہے کہ جس میں آرگنیزمس نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب بایوٹک اینڈ اے بایوٹک دونوں فیکٹرز کو اگر آپ کنسیڈر کر لیں تو دس ول میک دا ایکو سسٹم. لیکن اس میں آپ نے ایک جگہ کو مختص کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ میں ایک اسپیسیفک ایریا میں جو آپ کہنے کہ اس کا بایوٹک اینڈ اے بایوٹک جو انوائرمنٹ ہے دس ول میک اپ دا ایکو سسٹم. ایکو کو ہم کہتے ہیں کہ پارٹ آف دا ورلڈ اور ریلیٹڈ ٹو دا انوائرمنٹ, اینڈ سسٹم جو ہے اس میں آپ کہنے کہ دا کلیکشن آف دا ریلیٹڈ پارٹس فنکشننگ ایز اے یونٹ. تو ڈفرینٹ سسٹم جو کسی ایک پارٹ آف دا ورلڈ ایک پارٹ آف دا انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے دس ول میک دا ایکو سسٹم. ناؤ یو کین امیجن کہ اس ایکو سسٹم میں multiple things can be there, multiple populations can be there, multiple communities can be there of animals, of plants, کسی ایک خاص ایریا کی. this will make the ecosystem.
ओके, तो इकोसिस्टम के लेवल पे फिर आप किस तरह की स्टडी कर सकते हैं कि एक ही इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एबायोटिक कौन से हैं, उनके अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे चल रहा है, उनके केमिकल्स की रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, और फिर उसके हिसाब से आप इसको इसकी स्टडीज को भी फिर दो तरह के कंपोनेंट्स में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी। बायोटिक में आपको पता है सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और एबायोटिक में सारी जो है वो नॉन लिविंग है, टेम्परेचर है, लाइट है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, सॉइल की पीएच है, सोल्यूशन की पीएच है, वो तमाम चीजें जो है फिर आप उसको एबायोटिक में डाल सकते हैं। ये आगे लिखा भी हुआ है कि एबायोटिक में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, और एबायोटिक में जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनको आप कह सकते हैं कि उसमें शामिल है, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसके फिर आगे कंपोनेंट्स है, वाटर है, सॉइल है, और उसी में फिर इसकी एग्जांपल फिर में आप दे सकते हैं किसी एक जगह के कम्युनिटी जो कि किसी एक खास किस्म की पीएच ऑफ द सॉइल या पीएच ऑफ द वाटर, उसकी रेंज में वो जो सरवाइव कर रही है कम्युनिटी, जैसे कि कोरल रीफ रीफ जो है इकोसिस्टम है, इसी तरीके से पॉन्ड का इकोसिस्टम है, पुडल का इकोसिस्टम है, किसी एक जगह का इकोसिस्टम जो है उसको आप इसमें एज एन एग्जांपल जो है वो डाल सकते हैं। इसी इकोसिस्टम को आप जरा लार्जर स्केल पे ले जाएं, जरा मेजर रीजनल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप उसमें डाल दें तो वो बायोम बन जाएगा। अगेन चीजें इसमें वही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जिनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है, और अलोंग विद देयर एबायोटिक फैक्टर भी इसमें मौजूद होगा, लेकिन ये लार्जर स्केल पे होगा। तो उसी थोड़ा और फैला लें तो जिसको फिर आप कहेंगे कि उसको हमने डिवाइड कैसे किया है डिफरेंट बायोम्स में, कि जो एक तरह की इन्वायरमेंट है ना उसको हमने एक कंसिडर किया है, दूसरी इन्वायरमेंट जो उससे वेरी कर रही है उसको हमने दूसरा कंसिडर कर लिया है, और तरह की जो तीसरी तरह की इन्वायरमेंट हमने वो तीसरा कंसिडर कर लिया। इसी हिसाब से फिर हमने जो दुनिया के डिफरेंट रीजनल एरियाज हैं उनको हमने आप कहने के डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड भी किया हुआ है जिनमें आपके पास फिर जो डिफरेंट बायोम्स आते हैं उनमें 6 मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो है दोज आर प्रेजेंट, जिनमें फॉरेस्ट आ जाता है, जहां जहां भी फॉरेस्ट हो रहा है वो सारा एक बायोम जो कंसिडर होगा। ग्रासलैंड है, वुडलैंड है, श्रब्स हैं, सेमी श्रब डेजर्ट है, एंड डेजर्ट्स है। तो ये तमाम फिर इसके कहने के बायोम्स हैं। बायोम में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप ये समझ लें कि बायोम इज द जियोग्राफिकल एरिया विच इज अ लार्जर वन, and ecosystem is a geographic area is a smaller one। तो small geographic area में जो कम्युनिटीज अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एंडबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं उनको आप कहेंगे कि जो है वो बन गई है उसकी इकोसिस्टम। और अगर वही लार्जर स्केल पे चला जाए तो वो इसको कहते हैं कि ये बायो। ओके बेटा, और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपके पास है ऑर्टिकोलॉजी है, सिनेकोलॉजी है। ऑर्टिकोलॉजी को मैं आपको इंडिविजुअल की जो स्टडी है वहां पे मैंने थोड़ा सा इसको टच दिया था, तो इसी की थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ऑर्टिकोलॉजी या इंडिविजुअल की स्टडी क्या हो सकती है, तो अगर आपकी ऑर्टिकोलॉजी करनी हो तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक पूरा एक इदारा है और उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है आप कह लें कि डिवीजन्स हैं, कैंपसेस हैं। तो अगर आपने हॉर्टिकोलॉजी करनी होगी तो मैं कहूँगी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक मैं कहूँगी कि बीएस बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर के मॉर्निंग के बच्चों की मैंने स्टडी करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आप तो सारे एक ही जगह के मतलब वो बच्चे हैं, एक ही तरह के एनवायरमेंट, क्योंकि मेरी स्टडी जो है वो आपके एजुकेशनल लेवल के हिसाब से है, अदरवाइज तो आप डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। बट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस लेवल में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जो बच्चे हैं उसका वो आपस में उनका क्या जो है वो आपस में वो किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। तो वो फिर एक एक यूनिट बन जाएगा, तो वो फिर आर्टिकोलॉजी में आ जाएगा। जैसे 50 to 100 सैंपल्स जो हैं, कोई जो रिसर्चर है वो सोयाबीन के प्लांट्स की अगर स्टडी करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी यूनिट कैसी है, तो दिस इज ऑर्टिकोलॉजी। एक पर्सन है वो स्टडी कर रहा है किसी एक सिंगल पॉपुलेशन को, किसी एक सिंगल
پلانٹ کو وہ پاپولیشن کو اسٹڈی کر رہا ہے تو دس از ہارٹیکالوجی. بٹ اگر وہی سویابین کے پلانٹس وہ ایک پاپولیشن جو ہے وہ لاہور کی اسٹڈی کر رہا ہے اور ایک پاپولیشن جو ہے وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کوہاٹ کی اسٹڈی کر رہا ہے یا کسی اور ایریا کی اسٹڈی کر رہا ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ ریجنس کی بن جائیں گی اور پھر وہ پھر ہارٹیکالوجی کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جائیں گی. تو سینیکالوجی میں کیا ہے کہ جس میں آپ ریلیشن شپ آف ڈفرینٹ اکالوجیز سوری ڈفرینٹ کمیونٹیز اور ڈفرینٹ گروپ آف پاپولیشنس کو جب آپ آپس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو انڈیویجول کی مطلب کیٹیگری سے آپ اس کو باہر نکال دیں تو پھر وہ سینیکالوجی بن جائے گی. اس میں پھر آپ گروتھ رسپانسز جو انڈیویجول کے دیکھ سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا انوائرمنٹ اور جیسے کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں ان کی گروتھ کو بڑھا رہے ہیں کون سے فیکٹرز جو ہیں ان کی گروتھ کو گھٹا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہارٹیکالوجی از یو کین سے از این ایزی ٹاسک اور سینیکالوجی میں تھوڑا اور کمپلیکسٹی جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں نمبر آف فیکٹرز جو ہیں وہ کافی سارے انوالوڈ ہو جاتے ہیں. دیٹ از وائی پھر اس کی کمپلیکسٹی جو ہے دس ول بی انکریزڈ. تو اس میں جو پھر آپ جن فیکٹرز کو سینیکالوجی میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ان میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ کمیونٹیز کا اوریجن کیسے ہوا, ان کے اسٹرکچر کیسے ہیں, ان کی کمپوزیشن میں کمیونٹی میں کیا کیا ہے, ہسٹری کیا ہے کمیونٹی کی, وہ کیسے اوریجنیٹ ہوئی ہے, ڈائنامکس ان کا فلو کیسا چل رہا ہے, مطلب کب سٹارٹ ہوئی, کب میچور ہوئی, کب کلائمیکس پہ پہنچی, کب اس کا ڈسکلائمیکس ہوا, ٹھیک ہے, اور کب پھر وہ دوبارہ سے اس نے اپنے کلائمیکس کو اٹینڈ کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈائنامکس پہ آ جاتی ہیں. پھر 3 لیولس جو ہیں انٹیگریشن کے کمیونٹی کے, دوز آر کے انڈیویجول کے لیول پہ کمیونٹی کی اسٹڈی کرنا, پاپولیشن کیونکہ کمیونٹی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں نا, تو انڈیویجول سے ہی پاپولیشن بنے گی اور پاپولیشن سے ہی کمیونٹی بنے گی. تو ان تینوں لیولس پہ ان کا جو انٹیگریشن ہے اس کو پھر آپ کہہ لیں کہ سینیکالوجی میں شامل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ یہ جو بایوسفیئر ہے یہ میں آپ کو بتا تو شروع میں ہی چکی ہوں, لیکن یہاں پہ ہم اس کو اس حساب سے نہیں, لیول آف ایکالوجی کے حساب سے نہیں, ویسے ایز بایوسفیئر کیا چیز ہے اور جب ہم بایوسفیئر کے ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے. تو a thin layer of the atmosphere in which all the living organisms exist is known as biosphere, or organism within this biosphere are adapted to different environments, اور جس میں پھر ہم نے اس کو ڈفرینٹ ایکو سسٹم میں, بایومس میں, کمیونٹیز میں, پاپولیشن اینڈ پھر اس کے بالکل ہی فرسٹ لیول پہ جو ہم پہنچ چکے ہیں. So these organisms interact, modify, control these physical and chemical conditions. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو انڈیویجولس اگر انوائرمنٹ سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں تو انوائرمنٹ بھی تو انڈیویجول سے افیکٹڈ ہو رہا ہے. تو آرگنیزمس جب بھی کسی ایک جگہ پہ رہتا ہے تو ہم اس جگہ کو اس کا جو ہے وہ ہیبیٹیٹ بولتے ہیں, تو وہ بایوسفیئر کا حصہ ہے وہ ہیبیٹیٹ, جہاں پہ وہ آرگنیزم جو ہے وہ لیو کر رہا ہے. تو بایوسفیئر کو پھر آپ دو طرح کی آپ کہہ لیں کہ اس کو کریکٹرائز کر سکتے ہیں دو طرح کی ٹرمز میں. ایک یہ کہ انڈیویجولس کہاں پہ رہ رہے ہیں اس کا ہیبیٹیٹ, دوسرا یہ کہ اس انڈیویجول کا اس خاص قسم کی انوائرمنٹ میں رول کیا ہے, جس کو آپ ایکولوجیکل نیش کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیبیٹیٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیبیٹیٹ کس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکویٹک بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیریسٹریل بھی ہو سکتا ہے, اور ایکویٹک میں بھی آپ آگے چلے جائیں وہ کوئی فریش واٹر کا بھی جو ہو سکتا ہے, کوئی لیکس ہو سکتی ہیں, کوئی جو ہے آپ کہنے کوئی دریا ہو سکتا ہے, ریور ہو سکتے ہیں, مطلب جو فریش واٹر کی باڈیز ہے. پھر اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے میرین واٹر کی بھی جو ہے وہ ہیبیٹیٹس ہو سکتی ہیں. میرین واٹر میں بھی پھر نمبر آف ویریشنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس میں کس طرح کا میرین واٹر ہے, تو اس کی ہیبیٹیٹس, تو یہ تمام جو ہے پھر یہ آپ کہنے کہ یہ بایوسفیئر کے ہی ان ہیبیٹیٹ کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہی ہے. دین واٹ از ایکولوجیکل نیش, ایز آئی ٹولڈ یو کہ ایک پروفیشنل رول جو ہے ایک کسی بھی آرگنیزم کا. آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, آپ اس جگہ کو صاف رکھتے ہیں, گندا رکھتے ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے رہائش پذیر ہے, آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے, آپ ان کے لیے بینیفیشل ہیں یا آپ ان کے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کسی ایک انڈیویجول کو جو ہے ڈسکرائب کریں گی اس کا ایکولوجیکل نیش ہے. اور ایکولوجیکل نیش کسی انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے, پاپولیشن کا بھی ہے, کمیونٹی کا بھی ہے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ایک آرگنیزم کا جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے اس کا جو بیہیویئر, اس کا رول جو ہے اس کا ایکولوجیکل نیش جو ہے وہ بنائے گا. سو دا فزیکل اسٹرکچر, بایولوجیکل لمیٹیشنس اور all these things اس کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے افیکٹ کر سکتی ہیں, اس کے نیچ کو جو ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں. لائک بہت زیادہ گرمی کسی جگہ پہ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے کسی جگہ پہ,
اس حساب سے جو انڈیویجولس کی آرگنیزم کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ شہروں میں رہنے کا رجحان جو ہے، رواج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کے ریزنس کیا ہیں پیچھے؟ ریسورسز کی کمی، یا آپ فیسلٹیز کی کمی، جابس، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیزیں فیکٹرز جو کہ آپ کو کہہ لیں کہ پش اپ کرتے ہیں کہ آپ موو کریں ٹورڈز دا اربن ایریاز، اور جو ہے وہ نان اربن کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اس کے پھر ریزنس ہیں نا، اس کے فیکٹرز ہیں. تو دس آل ول بیکاز آف دا ایکولوجیکل نیش. کسی جگہ پہ اس کی انوائرمنٹ اور اس انڈیویجول کا اس انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ بڑے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈس بنتے ہیں یا بڑی بڑی جو تبدیلیاں آتی ہیں، دیٹس آل بیکاز آف دوز چینجز. تو اسی میں پھر مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو فردر بہت زیادہ ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایکولوجیکل نیش میں تمام جو فزیکل انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں، جو کہ کسی بھی انڈیویجول کی سروائیول کو متاثر کر سکتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. جس میں ٹیمپریچر رینج ہے، ہیومیڈیٹی رینج ہے، پی ایچ آف دا واٹر ہے، پی ایچ آف دا سوئل ہے. اگر وہ سوئل میں رہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ افیکٹ کریں گی. اگر وہ ڈرائی پہ رہ رہا ہے تو ٹیمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی افیکٹ کرے گی. اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا ایکولوجیکل نیچ کو بھی ڈسکرائب کریں گے. سو ہم ایکولوجی کو اتنا امپورٹینس دیتے ہی کیوں ہیں؟ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ فار اس؟ ایکولوجی ایک ایکسپیریمنٹل سائنس کے طور پہ جو ریسنٹ آپ کہہ لیں کہ ہماری جو صدی چل رہی ہے، اور اس سے پچھلی صدی کے بھی تقریباً مڈ میں اس کو زیادہ فوکس ملا. اس سے پہلے ایکولوجی کو لوگ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے، اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تھے. اور حالانکہ ارسٹوٹل نے بھی اگر اپنی اسٹڈیز کی ہیں، یا ڈاون نے بھی اگر اپنی اسٹڈی کی ہیں، تو ایک ہی جگہ پہ رہ کے نیچرل انوائرمنٹ میں رہ کے ان اسٹڈیز کو کیا ہے، ان انوائرمنٹس کو ڈسٹرب نہیں کیا. لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایکولوجی بھی ایک سائنس کے طور پہ جو ہے وہ جانی جاتی ہے، اور اس پہ بھی آگے بہت سارے سب فیلڈز آ گئی ہیں. تو اب ایکسپیریمنٹل جو ورکس ہیں، حالانکہ ایکولوجی کو ایز جو تھیوریٹیکل ورک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یا جس میں کوشچنئر ٹائپ، یا جو صرف دیکھ کے جو آبزرویشن کر کے جو نوٹ کر کے چیزیں دین پھر اس سے اسٹڈی کی جاتی ہیں، اس کو پہلے سمجھا جاتا ہے کہ بس اس طرح کی اسٹڈی ہو سکتی ہے کالج میں. لیکن اب ایسا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں اسی ایکولوجیکل اسٹڈی کو ہی کرنے کے لیے، اسی کے بیہیویئر کو جاننے کے لیے آرٹیفیشلی گرو کرواتے ہیں، ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں، گرو کرواتے ہیں انڈیویجولس کو، پلانٹس کو، اینیملس کو رکھتے ہیں، اور پھر ان کی آپس میں انٹریکشن دیکھتے ہوئے پھر ان کی ایکولوجیکل اسٹڈیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن ایکولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایسے اسکلس، ایسے اکوپمنٹس، ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ دونوں طرح کے اسٹڈیز پھر وہ ایکولوجی میں کرتے ہیں. مطلب کہ انوائرمنٹ کو چھیڑے بغیر، اس کو ڈسٹرائب کیے بغیر اس کو اسٹڈی کرنا، اور انوائرمنٹ کو لیس ڈسٹرکشن کے ساتھ بھی اور مور ڈسٹرکشن کے ساتھ بھی. مطلب کہ ایک پلانٹ ہے، اس کو اگر آپ کاٹ کے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وہ تو کٹ گیا نا، وہ یوز ہو گیا، تو وہ ڈسٹرکٹیو ہوگی اسٹڈی. اور اگر آپ اس انڈیویجول کو، پلانٹ کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کو چھیڑے نا، اور اس کو قائم دائم رکھیں، اور وہ گرو جیسے کر رہا ہے ویسے رہے، لیکن اسی کو گرو کرتے ہوئے دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے، اس کی گروتھ کتنی بڑھ رہی ہے، اس کے نمبر آف لیز کتنے آ گئے ہیں، وہ کتنا شیڈی ہے، اس کی کینوپی کتنی ہے، اس کی کتنی برانچیز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، دس از نان ڈسٹرکٹیو، کہ اس میں نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس میں بھی پھر کافی ساری فیلڈز آ چکی ہیں، جیسے ایکولوجی کو ہی دوسرے فیلڈز کے ساتھ، جیسے ایکو فزیولوجی از اے نیو ایمرجنگ سائنس، جس میں فزیولوجی پلس ایکولوجی دونوں کو ملا کے جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ایکولوجی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنگ سائنسز میں آتی ہے. آلدو بہت سارے لوگوں کو اس لیے مشکل لگتی ہے کیونکہ اس میں ایکسپیریمنٹل ورک ایز سچ نہیں ہے. یو ہیو ٹو گو ٹو دا پلیسز، یو ہیو ٹو وزٹ ٹو دا پلیسز، اور پھر ان وزٹ کرنے کے ساتھ ہی آبزرویشن کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کے حساب سے جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں، جو کہ پہلے والی ایکولوجی جیسے چل رہی تھی اس طرح کی اسٹڈیز اس میں شامل تھی. لیکن اب آپ اس کو ان کی سیمپلنگ کر کے اور ان کو لیبارٹری میں لا کر اور آرٹیفیشل انوائرمنٹ، آرٹیفیشل پاپولیشنز کمیونٹیز بنا کے، تو اب جو ہے وہ ریسنٹ ٹیکنیکس اور اکوپمنٹس کے ذریعے اب اس طرح کی اسٹڈیز جو ہیں وہ بھی اب آپ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے زیادہ ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ایزی لگا ہوگا. اگر اس میں سے کوئی کوشچن پھر بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے
تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز میری طرف سے اتنا ہی پڑھا. جی بیٹا. جی میم ایزی تھا.